السلام علیکم بیٹا جی. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے یہ ہے امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن. امیونائزیشن اور ویکسینیشن بیٹے جی ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ ویکسین کیا ہوتی ہے, ویکسینیشن کیا ہے اور امیونائزیشن کیا ہے. ویکسین کی بات کریں میرے بیٹے, ویکسین جو ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے کہ ویکسین ہم بیسیکلی کہتے کسے ہیں, کسی بھی بیماری کو اوائڈ کرنے کے لیے, کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ نیم مردہ حالت میں ویک اٹینویٹڈ کا جو آپ کے بک میں ورڈ یوز ہوا ہے اٹینویٹڈ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویک, یعنی ایسا جراثیم جو بیماری کاز کرنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو, ٹھیک ہے, اس کو ایز ویکسین کے طور پر ہماری باڈی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے یا ڈراپلیٹس کی فارم میں بھی دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, کرونا کی ویکسینیشن ہوتی ہے, تو یہ ساری ان حالات میں کیا ہوتا ہے, ویکسین ہم کہتے ہیں کسے ہیں کہ نیم مردہ حالت میں جسم میں اس کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا یا کسی بھی ایسے جراثیم کو جو کہ بیماری ویسے تو عام حالات میں بیماری کاز کرتا ہو, لیکن ہم اسے ویک حالت میں باڈی میں انجیکٹ کر رہے ہیں یا باڈی میں ایز ڈراپلیٹس جو ہیں وہ کسی بھی انسان کو دے رہے ہیں, تو اس کے حالات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جراثیم تو ہم باڈی میں ڈال رہے ہوتے ہیں, باڈی میں انٹروڈیوس تو کرا رہے ہوتے ہیں, لیکن بیٹے اس میں یہ ایبلٹی, یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ بیماری کاز کر سکے. کیوں نہیں قابلیت ہوتی؟ بیکاز بیٹا جی وہ ویک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نیم مردہ حالت میں ہوتا ہے, تبھی اس کو جو ہے وہ بیماری کاز کرنے کے وہ قابل نہیں ہوتا. تو ویکسین میں کیا کیا جاتا ہے کہ کسی بھی جراثیم کو, ٹھیک ہے, نیم مردہ حالت میں یا ویک کنڈیشن میں باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. اب میرے بیٹے یہ ہوتی ہے ویکسین, کسی نیم مردہ حالت میں کسی ویک جرم کا باڈی میں انٹروڈیوس کرانا, ٹھیک ہے, اور باڈی میں انٹروڈیوس اس کو کرانا, یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ویکسین ہے. اب وہ طریقہ کار جس میں آپ, یا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یہ تو ویکسین ہوگی نا کہ جسم کے اندر نیم مردہ حالت میں کسی بھی جراثیم کو ڈالنا. اب یہ سارا طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہمارے پاس ویکسین بنتی ہے, ویکسین کے بننے کے طریقے سے لے کر اس ویکسین کو باڈی کے اندر انجیکٹ کرنا, ٹھیک ہے. دوبارہ سے سنیں بیٹے, دو علیحدہ ٹرم ہے. ویکسین ہے وہ جرم جو کہ آپ باڈی میں وہ فلوئڈ یا وہ باڈی میں جرم وہ فلوئڈ جس کے اندر وہ جرم موجود ہے, جس کے اندر وہ بیماری کاز کرنے والی چیز یا وائرس یا بیکٹیریا اپنی نیم مردہ حالت میں موجود ہے, یہ آپ کی جب باڈی جو ہوتی ہے اس میں اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ آپ ایز اے ویکسین انجیکٹ کرتے ہیں. اب یہ سارا طریقہ کار جس کے تھرو جس کے تھرو جو ہے وہ ویکسین کو بنایا جاتا ہے, ویکسین کو بنانے کے بعد ویکسین کو باڈی میں یا تو ڈراپلیٹس کی فارم میں ایڈ کیا جاتا ہے یا انجیکٹ کیا جاتا ہے, سارے طریقہ کار کو ہم لوگ ویکسینیشن کہتے ہیں. اینڈ بیٹا جی دا ویکسینیشن ٹرم جو ہے اس کو یوز کرنے والے جو تھے وہ لوئس پاسچر تھے ہمارے پاس, اور ویکسین جو ہے اس ٹرم کو یوز کرنے والے یا اس ٹرم کو انٹروڈیوس کرنے والے ہمارے پاس جو ہیں وہ ایڈورڈ جینر سائنٹسٹ تھے. وی ہیو آلریڈی ڈسکس about these two scientists in our previous lectures. تو اس کو کہتے ہیں ویکسین اینڈ ویکسینیشن. دین بات ذہن میں آتی ہے کہ واٹ از امیونائزیشن. آپ بیٹے جی جب ویکسین کے تھرو کیا ہوتا ہے, ویکسینیشن کے عمل میں آپ کے جسم میں ایک وائرس یا بیکٹیریا کو نیم مردہ حالت میں ایڈ کیا جاتا ہے یا انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے, تو ہمارا قوت مدافعت کیا ہوتا ہے, ہماری جو امیون سسٹم ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں امیون سسٹم جو ہے وہ جاگتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اچھا باڈی میں ایک فورن پارٹیکل ہے, اچھا جی یہ ایسا وائرس یا بیکٹیریا جو کہ یہ بیماری کاز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے خلاف جی اینٹی باڈیز بنا لی جائیں, اور وہ اینٹی باڈیز بنائی جاتی ہیں اور اس ویک جرم یا وائرس کو بھی باڈی سے ختم کر دیا جاتا ہے. اب بیٹے جی ہمارے جو WBCs ہیں ان میں ایک سیلز ہیں جن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ میموری سیلز ہوتے ہیں ہمارے. وہ میموری سیلز کیا کرتے ہیں کہ ایک تو اینٹی باڈیز بنا لی جاتی ہیں, اور وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ پھر باڈی میں موجود ہوتی ہیں کہ جب کبھی جا کے وہ جو وائرس ہے یا وہ بیکٹیریا اپنی ایکٹیو کنڈیشن میں اپنی فل جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ باڈی پہ اگر اٹیک کرے گا یا باڈی میں انٹر ہوگا تو وہ ڈیزیز کاز کرنے کے ایبلٹی اس میں نہیں ہوگی. کیوں ڈیزیز کاز کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم نے پہلے جی ویک کنڈیشن میں وہ وائرس بیکٹیریا یا باڈی کے اندر وہ آرگنزم ایڈ کیا ہوا تھا اور باڈی نے اس کے خلاف اپنی ساری آرمی تیار کی ہوئی ہے, اور جیسے ہی وہ پھر ایکٹیو فارم میں بھی باڈی میں جائے گا تو باڈی جو ہے وہ کیا کرتی ہے, اس کے خلاف اینٹی باڈیز جو ہے وہ تیار رکھتی ہے, اور جیسے ہی وہ وائرس باہر سے باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو کل کر دیا جاتا ہے. تو یہ سارا میرے بیٹے میتھڈ یعنی ویکسینیشن کے نتیجے میں جب آپ کے جسم میں امیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو کے اینٹی باڈیز وغیرہ بنا لیتا ہے, آپ کی باڈی میں آرمی بنا لیتا ہے کہ جو اس وائرس یا بیکٹیریا کو پھر اس کی اصل حالت میں جب وہ ایکٹیو فارم میں آئے گا تو اس کو کل کریں گے. تو یہ سارا میتھڈ جو ہے یہ آپ کے پاس امیونائزیشن کہلاتا ہے. ویکسین کیا ہے کہ وہ جو جس طرح پولیو کے سارے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پولیو کی مثال لیں تو وہ جو پولیو کے قطرے آپ کو پلائے جاتے ہیں وہ کیا ہے ویکسین, اور وہ جو سارا طریقہ کار ہے جس سے وہ ویکسین بنتی ہے اور پھر آپ کے جسم میں اس کو
وہ جو جسم میں بیٹے قطرے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو قطرے ہوتے ہیں جو پولیو کے آپ پیتے ہیں، وہ قطرے ویکسین ہیں، اور وہ سارا طریقہ کار جس کے تھرو وہ پولیو کے قطرے بنائے جاتے ہیں اور پھر آپ کو پلائے جاتے ہیں، وہ سارا طریقہ ویکسینیشن اور امیونائزیشن کیا کہ پھر آپ کے جسم میں اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز پولیو وائرس کے خلاف بنتی ہیں، دس از کالڈ ایز امیونائزیشن. آئی تھنک سو بیٹے اب آپ کو زیادہ کلیئر ہو گیا ہوگا. امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں آج تک ابھی تک ہمارے پاس جتنے بھی سارے طریقہ کار جو ہیں ہم لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، ویکسین جو اپنائے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، بیماریوں کے کنٹرول کے لیے بھی، پریونشن کے لیے بھی، یعنی ان کے لیے ان کو پریونٹ کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے اور ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، تاکہ ہم ان جو مائکروبیل ڈیزیزز وغیرہ جو کہ ہمیں یہ جرمز وغیرہ کاز کرتے ہیں ان سے بچا جا سکے. تو اس میں ڈفرینٹ میتھڈز آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر امیونائزیشن بتایا گیا. امیونائزیشن میں کیا ہے کہ ویکسینیشن وغیرہ، ویکسین وغیرہ اپلائی کی جاتی ہے. ہمارا امیون سسٹم جو بوسٹ اپ کرتا ہے، بوسٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم زیادہ ایکٹیولی کیا کرتا ہے کہ اینٹی باڈیز وغیرہ بنا دیتا ہے تاکہ وہ پھر آگے ہم فردر ڈیزیزز وغیرہ سے فائٹ کر سکیں. ویکسینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہی جی ویکسین باڈی میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے، ڈیڈ ویک بیکٹیریا یا وائرس وغیرہ کو باڈی میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سارا طریقہ کار کہ جس کے تھرو ویکسین بنا کے آپ کی باڈی میں انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے، اسے ہم ویکسینیشن کہتے ہیں. اینڈ ان دا رسپانس آف دا ویکسینیشن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیولی اس کے خلاف، وہ جو ڈیزیز کے خلاف جو ہے وہ اینٹی باڈیز وغیرہ اس وائرس کے ڈیزیز کے خلاف اینٹی باڈیز بنانے لگ جاتا ہے. اینٹی سیپسس کیا ہوتے ہیں؟ دے آر ایلیمینیٹنگ دا پاسبلٹی آف انفیکشن. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اینٹی سیپسس ہوتے ہیں میرے بیٹے، جس ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، آپ نے پریویس لیکچر بھی سنا ہے کہ اینٹی سیپٹکس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کیمیکل سبسٹانسز جو لیونگ ٹیشو پہ ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر بیٹے اگر ہمیں کوئی جو ہے وہ چوٹ لگی ہے تو ہم اس کو فوراً جو ہے اس پہ اینٹی سیپسس لائک اسپرٹ یا پائیوڈین وغیرہ اپلائی کریں گے تاکہ وہاں سے سارے جو بیکٹیریا ہیں یا جو بھی ڈیزیزز وہاں سے جو جرمز ہیں وہ سارے وہاں سے ریموو کیے جا سکیں. اور بیٹے جی اگر ہم لوگ جس طرح کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں کہ جی سارے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں ہاتھوں سے تاکہ ہمارا جو ہے وہ ڈیزیز ہمیں کاز نہ کر سکے. تو اس طرح سے ہم کیا کریں، ایلیمنیٹنگ ہم کم کر رہے ہیں پاسبلٹی، امکانات کو، انفیکشن کے امکانات کو ہم کم کرتے ہیں اینٹی سیپسس کے تھرو. کیمو تھراپی اینڈ پبلک ہیلتھ میئرز. کیمو تھراپی کیا ہوتی ہے کہ جس طرح سے بیٹے ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا کہ کیمیکلز وغیرہ یوز کرنا. کیمو تھراپی میرے بیٹے کیا ہوتی ہے؟ اینٹی بایوٹکس تب یوز کیے جاتے ہیں جب آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ تب لگتا ہے نا کہ باڈی کے انٹرنلی اگر کوئی انفیکشن ہو جائے تو پھر ہمیں اس کے سمٹم نظر آنے لگ جاتی ہے. تو پھر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دین وی کم ٹو نو کہ ہمیں اس طرح کا فلاں ہمیں انفیکشن ہو گیا. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر ہمیں کیمو تھراپی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں کیمیکلز وغیرہ، اینٹی بایوٹکس وغیرہ دیتا ہے جو ان ڈیزیزز کو کل کر سکتے ہیں. اور باقی بیٹے جی پبلک ہیلتھ میئرز کس طرح سے ہیں کہ واٹر پیوریفیکیشن، جو پانی ہے اس کو صاف پانی استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے. اگر آپ کنٹامینیٹڈ واٹر یوز کریں گے تو ظاہری بات ہے کنٹامینیٹڈ واٹر، آلودہ پانی میں بہت زیادہ جو ڈیزیز کازنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے جب آپ کی باڈی میں جائیں گے تو وہ آپ کو ڈیزیز کاز کریں گے. تو اس کا بہترین حل ہے کہ واٹر پیوریفیکیشن کی جائے، یعنی پانی، صاف پانی استعمال کیا جائے. سیویج ڈسپوزل بیٹے جی سٹیز میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ دیر از دا مکسنگ آف دی فریش واٹر that we use daily in our life with the sewage water. کہ ہم جو پانی جو ہم لوگ اپنی لائف میں یہ عام روٹین میں ہم لوگ جو صاف پانی استعمال کر رہے ہوتے پینے وغیرہ کے لیے، سٹیز میں سب سے میجر ایشوز یہ ہے کہ وہ جو ہے پانی وہ سیویج واٹر سے، یعنی جو گٹروں کا گندا پانی ہوتا ہے یا جو ہاؤس ہولڈ سے گندا پانی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ پائپ لائنس کے مکسنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو صاف پانی ہوتا ہے، کلین واٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زیادہ تر لائف کو کیا ہے کہ ہیومن بینگس پھر اس کو یوز بھی نہیں کرتے. تو بیٹے جی ایک تو یہ بات ہے کہ واٹر کی پیوریفیکیشن اور صاف پانی استعمال کیا جائے. سیویج ڈسپوزل وغیرہ ہوں کہ کیا ہے کہ سیویج جو ہے جو یہ جو سٹیز سے گند وغیرہ سارا جو ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈسپوز آف کیا جائے، اچھے طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے. اینڈ دین فوڈ پریزرویشن، اور کھانا جو ہے اس کی بھی پریزرویشن اچھے سے کی جائے، فوڈ کو اچھے طریقے سے پیکڈ کر کے رکھا جائے تاکہ بیکٹیریا اور یہ وائرسز وغیرہ کے اٹیکس جو ہیں وہ ہمارے فوڈ پہ کم ہو سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر فوڈ پہ اٹیک زیادہ ہوں گے اور ہم وہی خراب فوڈ جو ہے وہ استعمال کر لیں تو ہمیں ڈیزیز کاز ہو سکتے ہیں. تو یہ میرے بیٹے کچھ جنرل میتھڈ آپ کی بک میں ڈسکس تھے جس کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈیزیز کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کا آگے فردر کیمو تھراپی وغیرہ سے ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں.
نیکسٹ ہے بیٹے جی ویکسینیشن. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ویکسین کس نے ڈیولپ کی تھی جی ایڈورڈ جینر نے 1796 میں. آپ لوگ بیٹے اس سے بہت اویئر ہیں کہ کس طرح کا سارا انہوں نے پروسیجر کیا تھا, جس طرح سے جیمس فلپ کو انہوں نے فپس کو یوز کیا تھا. اس 8 سال کے بچے میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے کاؤ پاکس وائرس جو تھا اس میں مطلب جو کاؤ میں ڈیزیزز تھی کاؤ پاکس جو کہ کاؤ پاکس وائرس کی وجہ سے تھی, اس ڈیزیز کو کیا کیا کہ جی اس اینیمل میں سے کاؤ میں سے کیا کیا کہ جی وہ جو کاؤ پاکس کے جو سیلز تھے ان میں سے پس کو ریموو کر کے انہوں نے اس 8 سالہ بچے کو باڈی میں انوکولیٹ کیا, باڈی میں انٹروڈیوس کیا. اور پھر کیا ہوا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اس کو جب 6 ہفتوں بعد جا کے دوبارہ اسمال پاکس ڈیزیز سے جو ہے وہ اس کے باڈی میں اسمال پاکس وائرس جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا تھا, تو کیا انہوں نے دیکھا تھا کہ بچے کو ڈیزیز نہیں ہوئی, اسمال پاکس ڈیزیز نہیں ہوئی. اس طرح سے انہوں نے کیا کہا کہ جی بچے کا جو امیون سسٹم تھا اس نے کیا کیا کہ وہ جب آپ نے اس کی باڈی میں وہ جو کاؤ پاکس والا وائرس ڈالا تھا تو باڈی نے اس کو جو ہے وہ کیا کر کے اس کے خلاف اینٹی باڈیز وغیرہ بنا لی, یعنی امیون سسٹم جو ہے اس نے امیونائزیشن ڈیولپ کر لی تھی. ایڈورڈ جینر نے 1796 میں بیٹے یہ سارا طریقہ کار کیا تھا. اور پہلے تو ان کا یہ ہائپوتھیسس تھا کہ وہ لوگ جو کہ دودھ دھوتے وغیرہ ہیں گائے کا, ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان گائے میں سے کاؤ پاکس میں سے وہ کیا جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ جو کاؤ پاکس کے اوپر وہ جو پس سیلز بنے ہوتے ہیں ان میں سے فلوئڈ جب ان کے ہاتھ کے اوپر گرتا ہے تو وہ جو ملک میڈ مین ہوتے ہیں جو کہ دودھ وغیرہ دھوتے ہیں ان کو پھر اسمال پاکس ڈیزیز نہیں ہوتی. یہ ان کی آبزرویشن تھی, یہ ان کا ہائپوتھیسس تھا. پھر انہوں نے اس کو ٹیسٹنگ جو تھی وہ جیمس فپ پہ کی تھی اور وہ ٹیسٹنگ ہمارے پاس کامیاب کہلائی گئی تھی. اور انہوں نے اپنے سارے میتھڈ کو میرے بیٹے ویکسین کا نام دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کیا کیا جی یہ میں نے ایک ویکسین ڈیولپ کر لی ہے اس کے سسٹم, یہ جو کاؤ پاکس وائرس ہے یا اسمال پاکس وائرس جو اسمال پاکس بیٹے کے بلکہ اسمال پاکس جو کہ ہیومن میں ڈیزیز کاز ہو رہا ہے اس کے خلاف انہیں ویکسین کر لی تھی اور انہوں نے کافی نمبر آف پیپل جو ہے سکسیزفلی ویکسینیٹڈ بھی کیا تھا. یہ ساری چیزیں ایڈورڈ جینر کی ہم لوگ بیٹے پچھلے چیپٹر میں جو ہے وہ ڈسکس کر کے آئے ہوئے ہیں. نیکسٹ آگے اب ان کا یہاں پہ کیوں ذکر ہے ویکسینیشن میں ایڈورڈ جینر کا, اور پھر آگے لوئس پاسچر نے اپنا کام کیا تھا. 1796 میں ایڈورڈ جینر نے تو یہ کام کیا, لیکن اس کے بعد لوئس پاسچر جو تھے 1880s میں جا کے ہمارے پاس لوئس پاسچر جو تھے انہوں نے کیا تھا. لوئس پاسچر کا میرے بیٹے یہ سارا آپ کی بک میں تھوڑا بہت لکھا ہوا ہے, میں آپ کو یہ سارا جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ ایکچولی کیا تھا اس کو سارے کی سٹوری کی فارم میں آپ کو سناؤں گی. انہوں نے کیا بیٹے جی لوئس پاسچر جو تھے وہ کام کچھ اور کر رہے تھے, لیکن بائی چانس کے طور پر انہوں نے ایک اور طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسکور کر لیا, ایک اور بہت بڑی ڈسکوری ہمارے پاس کی. کام جو تھے ایکچولی پاسچر جو تھے وہ کام کچھ اور کر رہے تھے, لیکن بائی چانس کیا ہوا کہ انہوں نے جو چیز ایک بہت بڑی نئی ڈسکوری کر دی. انہوں نے کیا تھا بیٹے لوئس پاسچر نے ایک بیکٹیریا جو تھا چکن کالرا کہتے ہیں کہ یہ جو چکن وغیرہ میں مرغیوں وغیرہ میں جو ہیضہ وغیرہ ہو جاتا ہے اس کے وائرس جو تھا اس کا جو بیکٹیریم تھا انہوں نے کیا تھا کہ چکن کالرا کیا ہے مرغیوں کے اندر بیٹے جی جو ہیضہ وغیرہ ہو جاتا ہے. لوئس پاسچر نے وہ ایسا بیکٹیریا جو کہ چکن کالرا کو کرتا ہے انہوں نے اس بیکٹیریا کو سیپریٹ کیا تھا, آئسولیٹ کیا تھا, علیحدہ کیا تھا, اور پھر انہوں نے اس بیکٹیریم کو کیا تھا لیبارٹری کے اندر انہوں نے اس کا پیور کلچر بنایا تھا. بیٹے پیچھے بھی بتا چکے پیور کلچر جو ہوتا ہے وہ ایسا کلچر ہوتا ہے جسے ہم لیب میں بناتے ہیں, یعنی ہم اس بیکٹیریا کو ایک میڈیم میں رکھتے ہیں اور اس میڈیم کے اندر تمام, اور یہ سارا کام پیٹری ڈشز وغیرہ ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کیونکہ بیکٹیریا بیٹے بہت چھوٹے ہیں. ہم نے پیٹری ڈشز اپنی لیب میں بھی دیکھی ہوں گی, اپنی جو بایو کی لیب ہے وہاں اپنے پیٹری ڈشز دیکھی ہوں گی. میرے بیٹے انہوں نے کیا تھا کہ انہوں نے وہ جو بیکٹیریا تھا جو کہ چکن کالرا ڈیزیز کاز کر رہا تھا انہوں نے اس بیکٹیریا کو میڈیا دیا, سارا بیکٹیریا کی جو گروتھ بڑھتی گئی. اب اس کو انہوں نے پیور کلچر اس لیے کہا کیونکہ اس پیور کلچر میں کوئی اور کسی قسم کا بیکٹیریا موجود نہیں ہے, صرف وہ بیکٹیریا موجود ہے جو کہ چکن کالرا کی ڈیزیز کاز کر رہا ہے. انہوں نے بیٹے جی کیا کہ انہوں نے جی اس جو تھا پیور کلچر اس کو بنایا, پھر انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ پیور کلچر واقعی ڈیزیز آگے کاز کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو ہے بیٹے آپ نے ایک اور بات مائنڈ میں رکھنی, ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ رابرٹ کوش جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے تمام طریقہ کار آپ کے پاس آئسولیشن کے, میڈیم کو مینٹیننس کے لیے, بیکٹیریا کے پیور کلچر کے سارے طریقہ کار جو ہے اپنے اس چیپٹر کی فرسٹ پیج پہ جائیے گا, وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تمام کام جو تھے وہ رابرٹ کوش نے ساری ٹیکنیکس ڈیولپ کی تھی جس سے آپ بیکٹیریا کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو میڈیم میں گرو کر سکتے ہیں, اس کی مینٹیننس کر سکتے ہیں. تو پاسچر نے بھی وہ تمام طریقہ کار جو رابرٹ کوش نے ڈیولپ کیے تھے انہوں نے ان تمام طریقہ کار کو استعمال کیا تھا, اور پھر استعمال کرنے کے بعد وہ اس چیز میں سکسیسفل ہوئے تھے کہ جو چکن کالرا کا ڈیزیز ہے, چکن کالرا جو ڈیزیز ہے اس کا بیکٹیریم انہوں نے آئسولیٹ ان تمام طریقہ کار کو استعمال کر کے ہی کیا تھا.
اب میرے بیٹے جب انہوں نے بیکٹیریا کو آئسولیٹ کر لیا تھا لوئس پاسچر نے، تو پھر انہوں نے اس بیکٹیریا کا پیور کلچر بنایا. پیور کلچر بنانے کے بعد بیٹے جی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس پیور کلچر میں کیا کیا تھا کہ انہوں نے یہ دیکھیں، یہ دکھا گیا کہ ایک نارمل جو تھی وہ ہین تھی، نارمل چکن تھی، اس کے اندر کیا کیا کہ انہوں نے اس ڈیزیز کو، وہ جو ڈیزیز کون سا تھا، جو کہ وہ بیکٹیریا جس کا انہوں نے پیور کلچر بنایا، تو انہوں نے اس نارمل چکن کے اندر نا اس جو پیور کلچر میں سے لے کے بیکٹیریا جو تھے اس نارمل چکن کے اندر نا انٹروڈیوس کرا دیا. اب چکن جو تھا جیسے ہی اس کے اندر بیکٹیریا گیا، بیکٹیریا نے اپنا کام دکھایا اور تو وہ جو چکن تھی اس کی ڈیتھ ہوگی. انہوں نے یہ سب دیکھا کہ اچھا میں نے بیکٹیریم جو ہے وہ پیور کلچر میں سے لے کے اس میں ڈالا، وہ جو تھی مرغی، اور وہ مرغی مر گئی. انہوں نے کہا جی یہ تو مطلب یہی بات ہے کہ جو مائکرو آرگینزم سے کاز ڈیزیزز، ان کے ڈیزیزز کی وجہ سے انسان کی وہ مطلب ایک آرگینزم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انہوں نے میرے بیٹے اس ٹرائل کو نا بہت زیادہ ٹائم بار اپنی لیب میں نا بار پرفارم کیا، کہ بار انہوں نے جی پیور کلچر میں سے لے کے بیکٹیریا کو کیا کیا جی ایک ہین کے اندر چکن کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اور کیا ہوتا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے جی لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا کہا کہ جی ڈھیر سارے اس نے لوئس پاسچر نے ایک لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا ایکسپیریمنٹ دیکھیں کر کے دکھاتا ہوں جس میں جو بیکٹیریا ہیں وہ واقعی ڈیزیز وغیرہ کاز کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا بیٹے جی، لوگ اس نے ڈھیر سارے پاسچر نے اکٹھے کر لیے، وہ لوگ بھی جی اس کا ایکسپیریمنٹ دیکھنے آ گئے کہ بھئی ہاں اس نے لگتا ہے واقعی جی کوئی بڑی ڈسکوری کر لی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے پیور کلچر بنایا ہے. اور اب وہ پیور کلچر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب میں آرگینزم میں اس کو انوکولیٹ کرتا ہوں تو آرگینزم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب میرے بیٹے وہ ڈھیر سارے لوگ آ کے جی اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ہیلدی چکن لیا، ٹھیک ہے. اب یہ تو بیٹے وہ ایکسپیریمنٹ تو لیب میں بڑی بار پرفارم کر دی ہے، اس نے کر چکا تھا کہ وہ ایک پیور کلچر بیکٹیریا کا لیتا تھا، وہ پیور کلچر میں سے بیکٹیریا کچھ کو لیتا تھا اور جب چکن کے اندر ڈالتا تھا تو وہ چکن جو ہے اس میں ڈیزیز کاز ہوتی تھی اور وہ مر جاتی تھی. اس نے جب ڈھیر سارے لوگ تو میرے بیٹے بلا لیے، اب اس نے کیا کیا کہ اس نے وہی پیور کلچر، اس نے کیا کیا کہ جو پیور کلچر تھا اس میں سے اس نے وہ لیا. یہ کافی دن بعد کی بات ہے کہ انہوں نے پیور کلچر بنانے کے، بیکٹیریا کے پیور کلچر بنانے کے کافی دن بعد، مطلب کیونکہ بیچ میں وہ ٹرائل اپنی لیب میں کرتا رہا، کافی ٹائم بعد جا کے اس نے کیا کیا بیٹے جی، اس نے نا جو لوئس پاسچر تھے انہوں نے ایسا کیا کہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی اب ہم نا دیکھتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے جی وہ بیکٹیریا جو ہے وہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں. انہوں نے جی ایک ہیلدی چکن میں نا بیکٹیریا کو جب ڈالا، وہ جو پیور کلچر والے بیکٹیریا تھے انہوں نے جب اس ہیلدی چکن میں اس کو ڈالا تو ان کی بدقسمتی لوئس پاسچر کی یہ تھی کہ اس نے جو تھا نا پیور کلچر میں، جب اس نے پیور کلچر سے لے کے بیکٹیریا چکن میں ڈالے، چکن کو ڈیزیز کوئی نہ ہوئی، چکن جو تھا وہ سروائیو کر گیا. چکن جو تھا میرے بیٹے وہ مرا نہیں، وہ سروائیو کر گیا. لوئس پاسچر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے لیب میں تو اس چیز کو کتنی بار پرفارم کر کے دیکھا، وہاں جیسے میں بیکٹیریا کو ہیلدی میں چکن میں ڈالتا ہوں تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہاں لوگوں کے سامنے یہ کیا ہو گیا ہے کہ مطلب میں نے ہیلدی چکن جو ہے وہ اس کے اندر میں نے ڈیزیز جو ہے وہ اس کو کیا کیا ہے کہ میں نے مطلب وہ چکن میں ڈالا ہے، تو پھر لوگ جو ہیں وہ مطلب وہ ڈیزیز اس کو کاز ہی نہیں ہوئی ہے. تو کیا کیا انہوں نے، تو لوگوں کے سامنے کافی زیادہ انہیں شرمندگی ہوئی کہ میں نے تو یہ چیز اتنی بار لیب میں پرفارم کیا، تو وہاں پہ تو جیسے ہی بیکٹیریا ڈالتا ہوں ہیلدی چکن میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ کیا بات ہے کہ بیکٹیریا میں نے ایک ہیلدی چکن میں ڈالا دوبارہ سے بیکٹیریا، تو لوگوں کے سامنے، تو وہ کافی دنوں بعد، میں بیٹے بار بار کہہ رہی ہوں کہ کافی دنوں بعد انہوں نے یہ چیز لوگوں کے سامنے پرفارم کی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی انہوں نے مطلب نا دیکھا کہ بھئی اس میں تو ڈیزیز کاز نہیں، لوگوں کے سامنے کافی شرمندگی ہوئی. وہ واپس جب لیب میں گئے ہیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نہیں آپ نا مطلب ہم لوگ کل اس کو ہم تھوڑے دنوں بعد دوبارہ سے ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کریں گے. کچھ دنوں بعد کیا ہو کہ انہوں نے دوبارہ سے یہی ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا، اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ جب انہوں نے نیا بیکٹیریا کا پیور کلچر بنایا، انہوں نے پھر جا کے جی وہی والی چکن لی میرے بیٹے، جس کو پہلے انہوں نے کیونکہ وہ اس چکن کی ڈیتھ نہیں نہ ہوئی تھی، جس کو پہلے انہوں نے جس میں بیکٹیریا کو ڈالا تھا، تو وہی والی انہوں نے دوبارہ سے نا مرغی لے کے آگے لوگوں کے سامنے دوبارہ اکٹھا کیا لوگوں کو. جی میں آپ دکھاتا ہوں کہ اس وقت تو یہ ایشو تھا، تو اس وقت اب یہ چیز آ گئی. انہوں نے کیا کیا بیٹے جی، انہوں نے وہ جو نیا پیور کلچر بیکٹیریا کا بنایا تو اسے جب ہیلدی چکن میں دی، وہی والی چکن، یہ بیٹے چکن وہی ہے، مرغی وہی ہے جو پہلی بار انہوں نے لوگوں کے سامنے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا تب استعمال ہوئی تھی، اب یہ وہی والی مرغی لے آئے وہ، ٹھیک ہے. انہوں نے پھر جب اس کو نئے پیور کلچر میں سے بیکٹیریا اس کی باڈی میں ڈالے
چکن کی باڈی میں. تو میرے بیٹے پھر دوبارہ سے انہیں لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوئی کہ وہ چکن جو تھی وہ تو سروائیو کرتی رہی, اس کی ڈیتھ نہ ہوئی. اب وہ اس چیز سے بڑے پریشان ہوئے کہ دیکھو ایک چیز میں لیب میں بار بار پرفارم کر کے آیا ہوں, مجھے لوگوں کے سامنے اس میں کامیابی نہیں مل رہی. تو وہ واپس کے لیب میں انہوں نے بڑا زیادہ سوچا اس چیز کے بارے میں. میرے بیٹے جب وہ سوچ رہے تھے تو ان کے مائنڈ میں فوراً ہی ایک بات کلک ہوئی کہ جب میں نے پہلی بار مرغی کو لوگوں کے سامنے جو جس پیور کلچر میں سے لے کے بیکٹیریا ڈالے تھے وہ پیور کلچر تو بہت دن پرانا تھا, کہ وہ دھیان سے سنیے آپ نے بات, کہ وہ جو نئے مرغی میں انہوں نے ڈالے تھے نا, جس مرغی کو انہوں نے لوگوں کے سامنے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا, اصل میں بیٹے اس مرغی کے اندر وہ جو انہوں نے بیکٹیریا انٹروڈیوس کرائے تھے وہ بیکٹیریا اس پیور کلچر کے تھے جو کہ بہت دن پرانا تھا. اس نے پھر یہ سوچا, انہوں نے کہا کہ کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ہم انسان بھی تو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم بیکٹیریا جو تھے ان کی ویرولنس میں, یعنی ان کی ڈیزیز کاز کرنے کی ایبلٹی جو تھی وہ ان کی ریڈیوس ہوتی گئی تھی ود دا پیسج آف ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس لیے لوگوں کے سامنے جو چکن تھی, جو مرغی تھی, اس میں اس لیے وہ مری نہیں کیونکہ میں نے وہ بیکٹیریا استعمال کیے جن کی ویرولنس جو تھی, بیماری کاز کرنے کی ایبلٹی جو تھی وہ بہت کم ہو چکی تھی, وہ بہت ویک ہو چکے تھے اور بہت پہلے دنوں کا وہ پیور کلچر بنا ہوا تھا. اور پھر انہوں نے یہ چیز یہاں سے سوچی, انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کیونکہ میں نے پھر اسی مرغی کو دوبارہ جب لوگوں کے سامنے ایکسپیریمنٹ میں نے پرفارم کیا تھا تو اس میں تو میں نے پیور کلچر استعمال کیا تھا, اس وقت مرغی پھر کیوں نہیں مری, کیونکہ اس وقت تو وہ بیکٹیریا تھے جن میں جو زیادہ اسٹرانگ تھے. تو اس کے میرے بیٹے یہ جو دو سوالات ہیں ان کے بارے میں وہ کافی دیر سوچتے رہے. پھر ان کے مائنڈ میں کلک ہوا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو جیسے ایڈورڈ جینر نے ویکسین ڈیولپ کی تھی, کہ انہوں نے سب سے پہلے باڈی میں بچے کی باڈی میں ویک وائرس ڈالا تھا, ٹھیک ہے, ویک جرم ڈالا تھا جو کہ کمزور تھا, نیم مردہ حالت میں تھا. پھر بچے کی باڈی نے اس کے خلاف قوت مدافعت بنا لی تھی, امیونٹی سسٹم, اس کا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہوا تھا, اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن گئی تھی. اور جب پھر اس نے وہ ایکٹیو اسمال پاکس والا ڈالا تھا تو جیمز ویب کو ڈیزیز نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا سیم ادھر بھی کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہیلدی چکن, جب میں نے لوگوں کے سامنے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تو وہ جو ہیلدی چکن کی باڈی میں نے بیکٹیریا ڈالے تھے, انوکولیٹ کیے تھے, وہ بیکٹیریا بھی ویک تھے, اپنی ویرولنس, اپنی ان کی بیماری کاز کرنے کی ایبلٹی بہت کم ہو گئی تھی, ویک حالت میں تھے. تو وہ جب میں نے ہیلدی چکن میں ویک حالت میں وہ بیکٹیریا ڈالے تھے تو وہ ایکچولی کیا تھا, وہ ایز ویکسین کے طور پر انہوں نے ہیلدی چکن میں کام کیا, ویکسین ہوگی ان کے لیے ہیلدی چکن کے لیے اس ڈیزیز کے خلاف. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیلدی چکن میں نے پرانا پیور کلچر میں سے بیکٹیریا لے کے ڈالے تھے, انہوں نے اس ہیلدی چکن میں جائے وہ باڈی میں انٹر ہوئے, ہیلدی چکن کی جو امیون سسٹم تھا اس نے ورک کیا, اس نے ان جو بیکٹیریا ویک حالت میں تھے ان کو بھی کل کر دی اور ان کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لی. اور جب یہی کچھ دنوں بعد جا کے میں نے ایکٹیو جو میں نے نیا پیور کلچر بنا کے اس ہیلدی چکن میں بیماری کاز کروانے کے لیے بیکٹیریا ڈالے تھے, تو اس میں کیا تھا کہ وہ اس میں چکن میں پہلے سے ہی اینٹی باڈیز موجود تھیں, تو انہوں نے اس ویک بیکٹیریا کو کل کر دیا تھا, اس لیے وہ مرغی سروائیو کرتی رہی تھی اور اس میں بیماری کاز نہیں ہوئی تھی. تو یہ سارا میتھڈ تھا جو لوئس پاسچر نے اتنی بار لوگوں کے سامنے بھی انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا. تو اس کے پیچھے میرے بیٹے یہ سارا وہ آرگنزم تھا, وہ سارا پروسیجر تھا جس طرح سے لوئس پاسچر نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا. اس کو آپ بک سے ریڈ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے 1880 میں امپورٹنٹ پوائنٹس جسٹ ریڈ کروں گی کہ کازیٹیو ایجنٹ جو چکن کولرا کا تھا اسے انہوں نے سیپریٹ کیا, پیور کلچر میں گرو کروایا, اور پھر اس کو جب انہوں نے ہیلدی چکن میں ڈالا تو اس میں بیماری ہو گئی تھی. یہ لیب کے اندر ساری چیزیں کی تھی, لیکن جب انہوں نے لوگوں کے سامنے وہی ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تو انہوں نے ایکسیڈنٹلی غلطی سے جو پرانا پیور کلچر تھا اسی میں سے بیکٹیریا کو لے کے مرغی کے اندر ڈال دیا تھا. اور جب انہوں نے یہی مرغی کے اندر ڈالا تھا اس کو جو پرانا پیور کلچر تھا اس میں سے جب بیکٹیریا کو ڈالا تھا تو انہوں نے اس ہیلدی چکن میں ایز ویکسین کام کیا تھا, اس کی باڈی امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کیا تھا چکن کے کو, اور وہ جو چکن تھا اس کے امیون سسٹم بوسٹ اپ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا کہ اس میں ڈیزیز کاز نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے ایز ویکسین کام کیا. اور پھر جب اس نے دوسری بار لوگوں کے سامنے دوبارہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا ایک نئے پیور کلچر کے ساتھ, تو وہ اس میں ڈیزیز اس لیے کاز نہیں ہوئی کیونکہ اس کی باڈی میں پہلے سے اینٹی باڈیز موجود تھیں اور انہوں نے ڈیزیز ہونے نہیں دی. جو لوئس پاسچر تھے انہوں نے بیٹے ان کا دل بہت ہی جس میں آپ کہہ لیں کہ اچھا تھا اور بہت بڑا تھا کہ انہوں نے آنر کیا تھا کام کو جو ایڈورڈ جینر نے کام کیا تھا
کیونکہ ایڈورڈ جینر کا کام میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں، انہوں نے بہت زیادہ آنر، جو پاسٹر نے آنر کیا تھا ایڈورڈ جینر کو، کہ واقعی انہوں نے بہت زبردست کام کیا تھا، جو انہوں نے اسمال پاکس کی ویکسینیشن بنائی تھی، اور پھر اس طرح سے پاسٹر جو تھے انہوں نے اپنی جو یہ سارا میتھڈ تھا اس کا نام ویکسینیشن پہ ہی رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب اس طرح سے ایڈورڈ جینر نے ویکسین کا کام، ویکسین کی جو ہے وہ ٹرم یوز کی تھی، اس طرح سے یہ جو میرا سارا میتھڈ تھا، اس طرح سے بیٹے جی دیکھیں انہوں نے ہمارے پاس سارا کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ جب آپ ایک نیم مردہ حالت میں باڈی میں جرم کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ ویکسین ہے، اور وہ سارا میتھڈ جس کے طریقے سے وہ ویکسین بنائی جاتی ہے اور باڈی میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے وہ ویکسینیشن ہوتی ہے، اور اس کے خلاف ہماری امیون سسٹم اینٹی باڈیز بناتا ہے، دس از دی امیونائزیشن۔ تو لوئس پاسچر جو تھے وہ بہت آنر دیتے ہیں ان کو ایڈورڈ جینر کو، کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا تھا۔ اس لیے میرے بیٹے جب بھی ہم بایو میں بات کرتے ہیں ویکسین کی یا ویکسینیشن کی تو ہمارے مائنڈ میں یہ دونوں سائنٹسٹ آ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ویکسینیشن میں لوئس پاسچر کے کام کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ویکسین یا ویکسینیشن میں ایڈورڈ جینر کے کام کو بھی امپورٹنس کافی زیادہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تھے پاسچر نے نیکسٹ اسی طرح کے یہ جو پرنسپل تھا کہ انہوں نے ایک ویک کلچر جو ہے ویک بیکٹیریا کو باڈی میں انٹروڈیوس کیا، باڈی میں نے کیا جی اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لی، تو انہوں نے اسی سارے پروسیجر کو استعمال کرتے ہوئے اور بھی ہمارے پاس کافی ڈیزیزز جو ہیں ان کی ویکسینیشن وغیرہ بنائی تھی، جس میں سپوز انہوں نے ڈیزیز بنائی تھی اینتھریکس کی، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیزیز جو اینتھریکس کی بنانے کے بعد انہوں نے ایک اور بیماری تھی جسے ہم کہتے ہیں ہائیڈروفوبیا یا ریبیز۔ ریبیز کو میں نے بتایا تھا آپ کو ہائیڈروفوبیا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں ریبیز ہوتا ہے وہ پانی سے انہیں بہت ڈر لگتا ہوتا ہے، وہ پانی سے ڈرتے ہوتے ہیں، اس لیے اس ڈیزیز کے خلاف بھی انہوں نے ویکسینیشن بنائی تھی۔ اور یہ ڈیزیز کیا ہے جی، یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے ہیومن بینگ کو بائی دا بائٹ آف ریبٹ ڈاگ۔ ریبٹ ڈاگ جو ہوتے ہیں، ریبٹ ہم بولتے ہیں، ریبٹ ڈاگز ہوتے ہیں جو پاگل کتے، بلیاں یا دوسرے اینیملز، فاکس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے کاٹنے کی وجہ سے یہ ڈیزیز جو ہے یہ ہیومن بینگ میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ انہوں نے اینتھریکس اور اس کے خلاف بھی چکن کالرا، اینتھریکس اور ہائیڈروفوبیا یا ریبیز کے خلاف ویکسینیشن بنانے والے لوئس پاسچر تھے۔ تو یہ میرے بیٹے سارا ایکسپیریمنٹ لوئس پاسچر کا تھا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس پھر ویکسینیشن کا کانسیپٹ آیا۔ یوز اینڈ مس یوز آف اینٹی بایوٹکس۔ اینٹی مین اگینسٹ لائف اینڈ بایوٹکس مین لائف، یعنی اگینسٹ لائف یوز کرنا۔ اینٹی بایوٹک جو ہے میرے بیٹے ایک گریک ورڈ ہے جس کا اینٹی کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ اور بایو کا مطلب ہوتا ہے لائف۔ آپ کو پتہ ہے اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ ایسے ہمارے پاس کیمیکل سبسٹانسز ہیں جو کہ ایز کیمو تھراپی کے طور پر ایک آرگنزم کو دیے جاتے ہیں، اور یہ میرے بیٹے تب ہوتے ہیں، یہ جو پیچھے آپ نے ساری چیزیں پڑھی ہیں ویکسینیشن، چاہے اینٹی سیپٹک، اینٹی سیپسس، وہ ساری چیزیں ہیں بیماری کو ہونے سے روکنے کے لیے، لیکن اینٹی بایوٹک تب استعمال کی جاتی ہیں جب آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ دوبارہ سنیں بیٹے، وہ جو پہلے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ تب ڈسکس کی ہیں کہ جب آپ کو ابھی بیماری نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اینٹی بایوٹکس تب استعمال کی جاتی ہیں جب انسان کو بیماری ہو جاتی ہے۔ بیماری ہونے کے بعد جب آپ کے اندر کچھ انفیکشنز ہو جاتے ہیں تو ان انفیکشن کو پھر ٹریٹ کرنے کے لیے ان کیمو تھراپیز جو ان کو ایز کیمو تھراپی ان کیمیکل سبسٹانسز کو یعنی اینٹی بایوٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ کچھ بیکٹیریا جو ہیں میرے بیٹے ان میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، سنتھسائز بھی کر سکتے ہیں اور سیکریٹ بھی کرتے ہیں کچھ سرٹن بیکٹیریا اور اس کے بعد ایکٹینومائسیڈس جو ہیں یہ بھی بیکٹیریا میرے بیٹے جو ہے بیکٹیریا کی ایک کلاس ہے جس کے پاس کچھ کریکٹرسٹکس فنجائی والے ہیں، اور اس کے بعد فنجائی، یعنی یہ تین چیزیں مل کے آپ کے پاس اینٹی بایوٹک سنتھسائز بھی کرتی ہیں اور سیکریٹ بھی کرتی ہیں۔ آج بھی ہماری کافی زیادہ اینٹی بایوٹکس ہیں وہ لیب میں بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آج بھی آپ جتنی اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ لیب میں بنا رہے ہیں اصل میں وہ اوریجن کہاں سے ہوئی ہے، لیونگ سیلز، ان کا اوریجن پیچھے ایک جاندار ہی ہے میرے بیٹے۔ جس میں سے الیگزینڈر فلیمنگ نے آپ کے پاس جو پینسلین بنائی تھی وہ ایکچولی پینسلین بنی بھی کس سے تھی، وہ ایکچولی پینسلین جو تھی وہ وہ لیونگ آرگنزم سے بنی تھی، اور آج ہمارے پاس اس پینسلین سے آگے جتنا بھی وہ پینسلین والا گروپ والا اینٹی بایوٹک ہمارے پاس وہ جو پینسلین گروپ کے اینٹی بایوٹک ساری ہمارے پاس موجود ہیں، وہ اسی اوریجنل پینسلین کے اندر ہی اس میں تھوڑی بہت جو اس میں گروپ ہیں ان کی تھوڑے بہت گروپ کی چینجنگ کی وجہ سے آج ہمارے پاس جتنی پینسلین سے آگے جتنی بھی جو ہیں وہ بن رہی ہیں اینٹی بایوٹکس وہ ادھر سے ہی بن رہی ہیں، پینسلین سے ہی بن رہی ہیں۔ اور ایکچولی پینسلین کو بھی انہوں نے فلیمنگ نے کہاں سے ڈسکور کیا تھا، انہوں نے ایک لیونگ آرگنزم سے اسے آئسولیٹ کیا تھا۔ اب میرے بیٹے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں اب یہ کچھ آرگنزم سے، اب بیٹے بیکٹیریا کے اندر نہ خیر خائی، بیکٹیریا جو ہوتا ہے ہم نے کہا کہ اس میں خیر خائی کا بھی بڑا جذبہ ہوتا ہے، جس طرح سے اگر اس کے پاس کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ جینز ہیں تو وہ دوسرے کو بھی دے دیتا ہے۔
بیکٹیریا میرے بیٹے پتہ کیا کرتے ہیں کہ بیکٹیریا جو ہوتا ہے، اب سپوز وہ کیا کرتے ہیں، یہ اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریا بناتے کیوں ہیں؟ پھر یہ بھی مائنڈ میں آتا ہے کوشچن کہ وائی دے اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریا میڈ، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں اگینسٹ آرگینزم، اگینسٹ لائف کے، یعنی ان بیکٹیریا وغیرہ کو کل کرنے کے لیے. پھر اگر بیکٹیریا خود ہی اینٹی بائیوٹک بنا رہا ہے تو پھر بیکٹیریا کی خود کی ڈیتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ ایکچولی بیٹے ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا زیادہ تر ہارش انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے، فوڈ ویسے ہی کم ہوتا ہے. تو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص ایسا ایک کیمیکل بنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ والے موجود جو دوسری سپیشیز کے بیکٹیریا ہیں اس میں یہ ہو، وہ یعنی بیکٹیریا جو ہے وہ ایک ایسا کیمیکل بنا لیتا ہے اپنے اندر کہ اس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں جو ساتھ والے موجود بیکٹیریا ہیں، جو دوسری سپیشی کے بیکٹیریا ہیں، کیا کریں کہ ان کی ڈیتھ کاز کرا سکے. ٹھیک ہے، وہ فوڈ کی اپنی ضروریات، یعنی اب وہ بھی فوڈ استعمال کریں، یہ بھی کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فوڈ جو ہے اس کو جا کے فوڈ کو صرف میں ہی استعمال کروں، ٹھیک ہے، باقی بیکٹیریا نہ کر سکے، ان کو فوڈ اویلیبل نہ ہو کیونکہ فوڈ آگے شارٹیج میں ہے. وہ ایک بیکٹیریا کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے اپنے اندر کچھ ایسے خاص کیمیکل سبسٹانسز بنا دیتا ہے. وہ کیمیکل سبسٹانسز، اور وہ بیٹے ایسے کیمیکل سبسٹانسز بناتا ہے کہ وہ کیمیکل سبسٹانسز اس بنانے والے بیکٹیریا کی ڈیتھ نہیں کاز کرتے، بلکہ دوسرے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کے لیے وہ کیمیکل بناتا ہے وہ ان کی ڈیتھ کاز کر سکے. تو اس طریقے سے بیکٹیریا جو ہیں وہ اس میں اینٹی بائیوٹکس وغیرہ بنتی ہیں کہ وہ کیونکہ وہ بھی کسی اور لائف کے خلاف ہی بنا رہے چیزیں، اپنی دوسرے جو ساتھ والے جو کچھ آرگینزمز ہیں ان کے خلاف بنا رہے، ان کی زندگی کے خلاف بنا رہے، تو اس لیے ہم انہیں اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں. بیکٹیریا جو ہے میرے بیٹے، ابھی میں دوبارہ سے بتا دوں کہ وہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، وہاں فوڈ کا شارٹیج وغیرہ ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو کل کرنے کے لیے اپنے پاس خاص ایسے کیمیکلز بنا دیتے ہیں جو ان بیکٹیریا کو تو نہیں مارتے بلکہ ان کے جو ساتھ موجود دوسرے بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ کاز کر دیتے ہیں آج کل. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہی جو ہیں یہ ان سے جو سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیمیکلز وغیرہ، انہی کو ان بیکٹیریا سے جو ان خاص کیمیکلز کو بناتے ہوتے ہیں، ہم انہی بیکٹیریا میں سے ان جو اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں اور پھر لیب کے اندر ان کے اندر انہی اینٹی بائیوٹکس کے اندر تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کر کے ہمارے پاس آج جتنی بھی اینٹی بائیوٹکس ہیں یہ موجود ہیں. ان کا بیسیکلی سورس کیا ہے؟ لیونگ آرگینزم ہی ان کا سورس ہے. لیکن میرے بیٹے جب اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں تو اینٹی بائیوٹکس کو جو ہے وہ اس کو بڑے دھیان سے استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ سپوز پینیسلین جو ہے میرے بیٹے، پینیسلین ایسی جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ جا کے بیکٹیریل کی سیل وال کو ڈیمیج کرتی ہے اور بیکٹیریا کی ڈیتھ کاز کرتی ہے. لیکن میرے بیٹے اگر ہم پینیسلین ایسی ڈیزیز میں لے رہے ہیں جس نے سپوز ہمیں کوئی بیماری جو ہے وہ مائکو پلازما کی وجہ سے ہوئی ہے، جو مائکو پلازمک بیکٹیریا ہیں یعنی جن میں سیل وال موجود نہیں ہوتی، تو ہم ایسے مائکو پلازما بیکٹیریا جو ہمیں ڈیزیز کاز کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف پینیسلین لیتے ہی جا رہے ہیں. تو وہ جو پینیسلین ہم لے رہے ہیں اس کا بیکٹیریا کی گروتھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ مائکو پلازما ایسے بیکٹیریا میرے بیٹے جن میں سیل وال موجود ہی نہیں ہوتی، تو پینیسلین جا کے اپنا کام کیسے کرے گی؟ کیونکہ پینیسلین نے سیل وال کو ڈیمیج کرنا ہے اور بیکٹیریا کی ڈیتھ کرنی ہے. لیکن اب ادھر وہ کیسے ڈیزیز کاز کرے گی؟ کیونکہ ڈیزیز کاز کرنے والے مائکو پلازما ہے. تو میرے بیٹے اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال کی جاتی ہے تو آپ کو اپنے بیماری کے مطابق آپ کے ڈاکٹر کو آپ کی بیماری کے خلاف تمام نالج ہونا چاہیے، تمام انفارمیشن موجود، اس کو تمام انفارمیشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فلاں بیماری ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا جی، جو وہ جس وجہ سے ہو رہی ہے کیا اس کے خلاف یہ والی فلاں اینٹی بائیوٹک ٹھیک رہے گی کہ نہیں رہے گی. کیونکہ میرے بیٹے اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ جو ہیں، اور میرے بیٹے جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ریگولر انٹرول میں کچھ وقفے بعد جا کے اتنے خاص وقفے کے بعد آپ نے اینٹی بائیوٹک لینی ہے. کیونکہ بیٹے جی اگر خاص وقفے کے بعد اینٹی بائیوٹکس نہ لی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری جو ہے وہ پھر کنٹرول نہیں ہو سکتی، آپ کی جو ڈیزیز ہے اس کو پھر ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. سپوز کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ نے اینٹی بائیوٹک 4 گھنٹے بعد لینی ہے، تو دن میں 4 گھنٹے بعد کے حساب سے کیا ہوگا کہ آپ دن میں کتنی بار دوائی لیں گے؟ تو آپ دن میں کوئی 6 بار لگ بھگ جو ہے وہ 4 گھنٹے کے وقفے کے بعد 24 آور میں آپ اس میڈیسن کو لیں گے. اگر ڈاکٹر کہتا ہے دن میں 2 بار لینی ہے تو ہر 12 گھنٹے بعد ایک اور ہر 12 گھنٹے بعد دوسری میڈیسن. تو ڈاکٹر جو ہیں آپ کے فزیشین کو تمام آپ کی بیماری کے بارے میں نالج ہونا چاہیے، تمام انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جو آپ کا اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ آپ کو پریسکرائب کرے تو وہ اینٹی بائیوٹک واقعی اپنا کام دکھائے. اور پھر بیٹے جی کہتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر آپ کو بتائے ویسے ہی آپ کو اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، اتنے ہی وقفے کے بعد استعمال کرنی چاہیے.
اب وہ بیٹے کہتے ہیں جی کہ اوور اینڈ مس یوز از کامن. اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹے جی آج کل ہمارے لوگ جو ہے وہ اتنے ڈاکٹر کی مانتے کوئی نہیں. ہم ہر ایک بندہ نا اپنے آپ میں خود ہی ڈاکٹر ہوتا ہے. تو میرے بیٹے یہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں, اگر ان اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال کیا جائے, سپوز ان کی کیا کیا جائے کہ ان کا مس یوز کیا جائے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مس یوز کیا جائے تو اس کے خلاف کیا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے وہ پھر مس یوز جو ہوتا ہے وہ پھر آپ میں ڈفرینٹ جو ہے وہ پرابلم کاز کرتے ہیں اگر آپ اینٹی بایوٹکس کا مس یوز غلط استعمال کرتے ہیں. اور میرے بیٹے جو ہے سپوز آپ کے پاس ٹی بی کی جو ہے, اور میرے بیٹے اینٹی بایوٹکس آپ جو سب سے کم اینٹی بایوٹکس کی ڈوز جو ہوتی ہے جو کہ کسی بھی بندے کو دی جاتی ہے وہ کم ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے 3 دن, یعنی 3 دن لازمی اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں. اس سے کم ٹائم کے لیے اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ نہیں دی جاتی, کیونکہ میرے بیٹے ایسا ہوتا ہے سپوز اب میری باڈی میں جو ہے وہ 100 بیکٹیریا ہیں, مجھے کوئی ڈاکٹر اینٹی بایوٹک کہتا ہے کہ جی آپ نے 5 دن کھانی ہے, میں 3 دن کھا کے اینٹی بایوٹک چھوڑ دیتی ہوں. پھر کیا ہوگا 3 دنوں بعد کہ وہ جتنے بیکٹیریا کو تو اس نے کل کر دیا وہ اینٹی بایوٹک نے, وہ تو کل ہو گئے. اب جو بیکٹیریا پیچھے رہ جائیں گے وہ کیا کریں گے کہ وہ اس اینٹی بایوٹک کے خلاف اپنے اندر ریزسٹنس پیدا کر لیں گے, اپنے اندر ریزسٹنس موجود کر لیں گے, اپنے اندر اس کو جو ہے اس کے خلاف اپنے اندر کیمیکلز بنا لیں گے. اب جب وہی بیکٹیریا میری باڈی میں کیا ہوگا کہ جب ان بیکٹیریا میں ریزسٹنس آ جائے گی تو وہ اپنا نمبر بڑھانے لگ جائیں گے. اب میں چاہے 10 دنوں بعد جا کے پھر وہی اینٹی بایوٹک دوبارہ سے استعمال کرنے لگ جو میں نے پہلے 3 دن کی تھی, تو بیکٹیریا میں ریزسٹنس آ جانے کی وجہ سے وہ پھر بیماری اس اینٹی بایوٹک سے میری ٹھیک نہیں ہوگی. پھر مجھے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا اور پھر کوئی اور اینٹی بایوٹک جو کہ اس کے بیکٹیریا کی خلاف ہوگی, ایکٹیولی اس کے خلاف کام کر رہی ہوگی, وہ پھر یوز کرنی پڑے گی. تبھی بیٹے کہتے ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر بتائے, جتنے ریگولر انٹرول بعد بتائے, تو ان بیکٹیریل انفیکشن میں اتنے ہی ریگولر انٹرول بعد آپ نے وہ جو ہے وہ دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے. اب میرے بیٹے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کا اوور یوز کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں, اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال کرتے ہیں, تو اس میں بیکٹیریا میں ایک ریزسٹنس آ جاتی ہے. باقی بیٹے جی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ مس یوز کر رہے ہیں, غلط استعمال اینٹی بایوٹکس کا کر رہے ہیں, تو یہ اینٹی بایوٹکس ہماری باڈی میں جا کے ہمارے میٹابولزم کے ساتھ, نارمل میٹابولزم کے ساتھ انٹرفیئر کر جاتی ہیں, اور ان کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب میرے بیٹے سپوز اگر کوئی انسان اسٹریپٹومائسین جو کہ اینٹی بایوٹک ہے اس کا غلط استعمال کر لے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں آڈیٹری نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس کی آڈیٹری نرو ڈیمیج, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سگنل اس کے کانوں سے مائنڈ تک جا رہے ہوتے ہیں ان میں پرابلم آ جاتی ہے, اور اس میں بہرا پن دیکھنے کو نظر آتا ہے, ڈیفنس ہوتی ہے, بہرا پن ہو جاتا ہے اسٹریپٹومائسین جو اینٹی بایوٹک ہے اس کے غلط استعمال کی وجہ سے. دوسری بات ہے کہ اگر ٹیٹرا سائیکلین میڈیسن جو اینٹی بایوٹک ہے اس کا غلط استعمال کیا جائے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دہند ہے ان کی پرماننٹ ہوتی ہے مکمل طور پہ, یعنی مطلب پرماننٹ آپ کہتے ہیں کہ مطلب نا پرماننٹ, آپ اس طرح سے اس کو اردو میں کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ بالکل جی تمام لائف کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ٹیتھ کی ڈسکلریشن ہو جاتی ہے, ٹیتھ جو ہیں اس کے ڈسکلرائز ہو جاتے ہیں, یعنی وائٹ نہیں رہتے, پھر ان کا کلر جو ہے وہ یلو کی طرف چلا جاتا ہے. ٹیتھ میں ڈسکلریشن کاز کرتی ہے ٹیٹرا سائیکلین کا اگر آپ لوگ اینٹی بایوٹکس کا مس یوز کریں. دین پینسلین بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے, اگر اس کا بھی غلط استعمال کیا جائے تو یہ کچھ لوگوں میں الرجی وغیرہ کی کنڈیشن کاز کرتی ہے, اور الرجی جو ہے وہ کبھی کبھار اتنی زیادہ سویئر ہو جاتی ہے کہ ایون جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے اور انسان کی ڈیتھ تک ہو جاتی ہے. الرجک ریئیکشن اگر بہت سویئر قسم کا ہو جائے تو پینسلین, تو یہ میرے بیٹے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اینٹی بایوٹک ضرور یوز کریں, لیکن تب یوز کریں جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہے, اور جتنے ٹائم بعد کہے اتنے بعد دوسری ڈوز لیں, تیسری ڈوز لیں, اور اتنے ہی دنوں کے لیے یوز کریں. اور باقی بیٹے مس یوز کسی چیز کا بھی نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ مس یوز کرنے کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی پرابلمس آ رہے ہیں, نارمل آپ کا میٹابولزم ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور پھر آپ میں ڈیزیزز جو ہیں وہ کاز کرتے ہیں. یہ میرے بیٹے تھا یوز اینڈ دا مس یوز آف اینٹی بایوٹکس.